صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ نکسیر کو روکنے کا روحانی علاج۔ بعض اوقات گرمی کی وجہ سے یا کسی اور پرابلم کی وجہ سے، ناک کے مسئلے کی وجہ سے، بلڈ کے مسئلے کی وجہ سے نکسیر آ جاتی ہے، تو اس کو روکنے کا روحانی علاج یہ ہے کہ سورۃ البینہ، نکسیر روکنے کے لیے سورۃ البینہ 30ویں پارے میں اس کو 3 مرتبہ پڑھیں اور ملتانی مٹی پر دم کر کے وہ مٹی ماتھے پر لگائیں۔ انشاءاللہ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر ملتانی مٹی پر دم کر کے اور مٹی ماتھے پر لگانے سے انشاءاللہ نکسیر پھوٹنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 44، سورہ ہود آیت مبارکہ 44، اس کو صاف کاغذ پر لکھ کر مریض کے ماتھے پر باندھیں تو انشاءاللہ فوراً نکسیر بند ہو جائے گی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ہود میں آیت مبارکہ 44 میں ارشاد فرماتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ یوں ہے، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ، طوفان نوح اور کشتی کا بنایا جانا، اور پھر اس طوفان میں ایمان والے جو کشتی میں موجود ہیں، مختلف جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، چرند پرند جانور، ان کے جوڑے موجود ہیں، تو جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹھہر گئی، پانی خشک ہو گیا، وہ طوفان، اور یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت قریب ہی قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو ہم انبیاء کرام علیہ السلام، بالخصوص اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں، ایمان کامل کے حامل بن جائیں، تو پھر اللہ کی رحمت ہمارے بھی شامل حال ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے بنیں تو اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں ظالموں میں نہ شامل ہو جائیں، اور پھر ظالموں سے اللہ کی رحمت ہی دور کر دی جاتی ہے۔ تو یوں یہ نکسیر کو روکنے کے لیے 2 روحانی علاج ہیں، آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجیے، اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت شیخ سید ابوالحسن شاذلی قادری علیہ رحمہ اولیاء کاملین صالحین میں سے بہت اہم اور بلند مرتبہ بزرگوں میں آپ شامل ہیں، اور بالخصوص افریقہ اس بر اعظم سے آپ کا تعلق ہے، جس کو آج بھی عام طور پر
پسماندہ علاقوں میں شامل کیا جاتا ہے کہ افریقہ کے کئی ممالک آج بھی غربت کی سطح اور غربت کی سطح سے بھی نیچے، غربت کی لکیر سے بھی نیچے جو سطح ہے اس پر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس پر آپ تحقیق کریں تو ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں دیکھنے کو کہ وہاں کچھ ایسے بھی علاقے ہیں اور تھے کہ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، گندم نہیں ہے۔ ایک ایسی ویڈیو میں نے دیکھی کہ جس میں اس افریقہ کے ایک ملک کے لوگ جو ہیں وہ مٹی سے ایک قسم کی روٹی بنا رہے ہیں گول، اور اس مٹی کو جب وہ خشک ہو جاتی ہے وہ مٹی کی روٹی اس کو کھا کر وہ گزارا کرتے ہیں، اس سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات بھی آج بھی ان ممالک میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں افریقہ کے جہاں قحط سالی، جہاں خشک سالی، جہاں خوراک کی کمی، جہاں مختلف بیماریاں بالخصوص بچوں میں جس میں مرازمس اور اس طرح کی بیماریاں جو کہ خوراک کی میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، جہاں خوراک پوری نہیں ملتی۔ تو بہرحال اس دور دراز علاقے میں، اور جو افریقہ ایک گرم خطہ ہے، اس علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت بھی اس میں ہے، اور کنیت آپ کی ابو الحسن ہے۔ پورا نام اس طرح ابو الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار بن یوسف بن ہرمز المغربی الشاذلی الحسنی۔ حسنی سادات میں سے ہیں آپ۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ متصل ہو جاتا ہے۔ اپنے وقت کے قطب اور سلسلہ شاذلیہ جو ہے، جو سلسلہ قادریہ سے کے فیضان جس میں پہنچے، سلسلہ قادریہ سے یوں سمجھ لیں کہ متصل ہو جاتا ہے، اس کے آپ بانی بھی ہیں، اولین پہلے جو شیخ ہیں سلسلہ شاذلیہ کے آپ ہی ہیں، اور پھر آپ سے کئی علماء، فقہاء، اولیاء نے اپنا نسبت کا تعلق استوار کیا، آپ کے ارادت میں شامل ہوئے، حلقہ ارادت میں آپ کے مرید ہوئے، اور کئی لوگوں کو خلافت سے آپ نے نوازا۔ یہ امت مسلمہ کے بڑے بڑے شیوخ، اولیاء، علماء اور امت مسلمہ کے آپ امام بھی ہیں اور بہت بڑے بزرگ بھی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں ذکر کیا جائے تو اس سے پہلے اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تمام وہ آیات بینات جن میں ایمان کا ذکر ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے، ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہے، اعمال صالحہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں کا ذکر ہے، ان تمام آیات بینات کے مصداق، سب سے پہلے مصداق میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر تمام انبیاء کرام، مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، پھر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان، اور اس کے بعد تمام اولیاء کاملین صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اور ان اولیاء کاملین صالحین، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام، حتیٰ کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مؤمنین ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تمام آیات بینات جو ایمان والوں کی شان میں نازل ہوئیں، جو اعمال صالحہ بجا لانے والوں کی شان میں نازل ہوئیں، یہ اولیاء اللہ پر بھی منطبق ہوتی ہیں، یہ اولیاء اللہ کی بھی شان ہیں۔ تو پھر اولیاء اللہ کی شانوں کا ذکر اگر کرنا ہو تو سورہ فاتحہ سے شروع کر لیجئے۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں ایمان والوں کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں ایمان والوں کی خوبصورت صفات کا ذکر ہوگا، جہاں جہاں اعمال صالحہ کا ذکر ہوگا، اس سے مراد یہی اولیاء اللہ ہیں، اس سے مراد اہل بیت کرام ہیں، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، اس سے مراد انبیاء و مرسلین علیہم السلام ہیں، اور اس سے مراد بالخصوص سب سے اول درجے پر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ تو ان ہستیوں کی تو شانیں وراء الورا ہیں درجہ بدرجہ۔ انہی میں سیدنا ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ آپ شامل ہیں۔ اولیاء کاملین صالحین کے حوالے سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، غیر اللہ کی محبت
دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں روپیہ، پیسہ، مال و دولت، بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد، عہدہ، منصب، اس طرح کی محبتیں ہمارے دلوں میں آ چکی ہیں۔ ان چیزوں کی محبت اگر تو اس حد تک ہو کہ نیک، جائز، حلال ذرائع سے ہم تجارت کریں، روپیہ، پیسہ، مال و دولت کمائیں، عہدہ، منصب حاصل کریں، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کی محبت یوں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اللہ کے سوا ان آسائشوں کی، سہولیات کی، عہدے اور منصب کی، روپیہ، پیسہ، مال و دولت کی، کہ ہم حلال حرام کی تمیز بھی مٹا دیں، تو پھر یہ محبتیں نقصان دہ بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، اور پھر بالخصوص اللہ کی محبت کی راہ میں اگر یہ چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، دنیا کی محبت رکاوٹ بن رہی ہے، تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، کوئی رشتے ناطے رکاوٹ بنتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہم ایمان کامل کے حامل نہیں ہیں۔ اسی طرح اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہماری خواہشات، ہمارا عہدہ، منصب، ہمارے پراپرٹیز، مال و دولت یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم کامل ایمان والے نہیں، ہمارا ایمان ناقص ہے۔ سورۃ التوبہ پڑھیے، سورۃ المجادلہ، دیگر سورتوں میں جہاں جہاں اسلام کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، ان کی محبت کا تذکرے موجود ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے تو بالخصوص رشتے ناتوں کے نام بھی گنوائے، پھر قبیلوں کا، خاندانوں کا بھی ذکر کیا، بیوی بچوں کا، بیٹوں کا، بھائیوں کا، والدین کا، خاندان کا، حتیٰ کہ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، ان کا، جو تجارت کے اموال، جن کی کساد بازاری مندے کا ہمیں خدشہ رہتا، ان کا، سبھی چیزوں کا ذکر فرما کے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے تجارت کے مال، یہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبوب ہیں، پسند ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اور اللہ پھر فاسقین کو، اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، ظالمین کو ہدایت، کہیں فاسقین فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہیں فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو مختلف پیرائے، مختلف انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے پھر کہیں فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے حکم کے مطابق، جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اپنی زندگی نہیں گزارتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ فاسقین ہیں، یہ ظالمین ہیں، یہ کافرین ہیں، یعنی یہ اللہ کے حکم سے منہ موڑنے والے، یہ فاسقوں میں شامل، یہ ظالموں میں شامل، یہ کافروں میں شامل۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر یہ دنیاوی عہدہ، منصب، یہ دنیاوی مال و دولت، یہ دنیاوی رشتے ناتے، یہ ہمارے گھر، یہ ہمارے خاندان، یہ ہمارے قبیلے، یہ ہمارے رشتے، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہیں ہمارے لیے، ہماری نظروں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار کس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں یہ آج مسلمانوں کو جن جن حالات کا سامنا ہے، چاہے ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں، کشمیر، فلسطین، یمن، شام، عراق، دیگر ممالک، برما، اسی طرح اسلامی ریاستوں میں معیشت کے معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں جن میں ہم مشکلات سے دوچار ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اسی چیز کا نتیجہ ہو کہ جو ہم نے اپنے رشتے ناتوں کو، دنیاوی مال و دولت کو، اپنے پراپرٹیز، جائیداد کو، عہدے اور منصب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ پر ترجیح دی ہے، تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اولیاء اللہ ایسی عظیم ہستیاں کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں گزرتا ہے۔ یہی وجہ تھی
کہ آج بھی اولیاء اللہ اور آج سے پہلے بھی جتنے اولیاء اللہ گزرے، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں گزرتی ہیں، تو انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں کسی دنیا کے کسی معاملے کی فکر ہوتی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم بھوکے رہ جائیں گے یا کھانے کو نہیں ملے گا یا دنیاوی معاملات ہمارے بہتر نہیں رہیں گے۔ نہیں، انہیں اللہ پر مکمل توکل ہوتا ہے، اللہ رب العزت جس حال میں رکھے یہ اس پر راضی رہتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کنا نہیں ہوتے، شکوہ شکایت نہیں کرتے، اور اسی طرح کبھی خودکشی کی طرف نہیں جاتے، کبھی مایوسی کی طرف نہیں جاتے، ان معاملات کی طرف نہیں جاتے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں کھانے کو ملے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے پھر بھی شکر بھی ادا کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی تعلیم ہے۔ سیدنا شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ ہمارا یہ مراکش میں، افریقہ کا ملک ہے موروکو، جہاں مراکش، یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 591 ہجری بمطابق 1195 عیسوی، یوں سمجھ لیجیے آج سے تقریباً 8 صدیاں پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ والد گرامی آپ کے جو ہیں یہ کھیتی باڑی بھی کیا کرتے، اور پھر لقب کچھ محققین نے یہ بھی لکھا، تذکرہ نگاروں نے، مورخین نے، کہ آپ کی ولادت باسعادت شاذلہ میں ہوئی۔ یہ بھی مراکش ہی کا ایک شہر ہے، ایک گاؤں، ایک قصبہ، تو اسی وجہ سے آپ شاذلی مشہور ہوئے۔ بہرحال ان دو جگہوں کا ذکر جو ہے وہ مورخین نے کیا ہے۔ اگر آپ کے سلسلہ طریقت کا ذکر کیا جائے تو سلسلہ شاذلیہ کے آپ بانی ہیں، اور میں یہ عرض کروں کہ اگرچہ برصغیر پاک و ہند میں 4 سلاسل طریقت خاص طور پر مشہور ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اور ان کے علاوہ بھی سلاسل طریقت ہیں برصغیر پاک و ہند میں بھی، پوری دنیا میں بھی۔ اگر سلسلہ چشتیہ کی بات کی جائے تو چشتیہ نظامیہ بھی ہے، چشتیہ صابریہ بھی ہے، اسی طرح پھر مختلف سلاسل کے آگے مختلف شاخیں بھی ہیں، سلسلہ کبرویہ، سلسلہ رفاعیہ، اسی طرح سلسلہ شاذلیہ۔ تو یہ سلاسل، سلسلہ شاذلیہ اگرچہ یوں خصوصیت کے ساتھ برصغیر پاک و ہند میں نہیں ہے، لیکن افریقہ میں، یورپ میں، ان ممالک میں پھیلا، اور اس کی وجہ یہی شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ، کیونکہ یہ اس سلسلے کے بانی ہیں۔ اور آپ کے شیخ طریقت جو ہیں وہ شیخ عبدالسلام علیہ رحمہ ہیں، جو کہ شیخ ابو المدین غوث المغربی ان کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ اب شیخ ابو المدین غوث مغربی جو ہیں یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ تو یوں 3 نسبتوں کے بعد حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ کا سلسلہ طریقت جو ہے یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سلسلہ طریقت، سلسلہ شاذلیہ میں سلسلہ قادریہ کا خاص طور پر فیضان موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی جو ہیں انہوں نے آپ کے حوالے سے آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید، عربی، اور پھر قرآن پاک کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم، یعنی تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور دیگر جو مروجہ علوم جن میں منطق، فلسفہ، بلاغت اور صرف اور نحو، تو یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں علیحدہ سے علوم کے طور پر رائج ہوئے، اگرچہ عربک میں بھی ان کی کتابیں موجود ہیں اور عربک مدارس میں بھی رائج رہے۔ تو بہرحال وہ عربک گرامر کے طور پر اس کو لے لیں، عربک لغت کے طور پر لے لیں، ان علوم پر بھی، اور چونکہ آپ عربک لینگویج سے بھی واقف تھے، بہرحال یہ علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کو روحانی تشنگی، روحانی پیاس محسوس ہوئی، تو اس روحانی تشنگی کو دور کرنے کے لیے آپ وہاں افریقہ سے چلتے ہیں، مختلف اسلامی ممالک سے ہوتے ہوئے، ایک روایت کے مطابق آپ بغداد بھی پہنچتے ہیں، عراق بھی پہنچتے ہیں، اور عراق پہنچ کر مختلف اولیاء اللہ، مختلف صالحین جو ہیں ان سے آپ ملتے ہیں۔ ان سے ملنے کے بعد ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو شیخ واسطی علیہ رحمہ جو یہاں عراق میں موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں آپ موجود ہیں، ان کے پاس، ان کی خدمت میں، تو آپ کے دل میں
ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں عراق میں جو قطب وقت ہیں اگر مجھے وہ مل جائیں، مجھے ان کا پتہ چل جائے تو پھر میں ان کا بیعت ہو جاؤں گا۔ یعنی آپ قطب وقت کا بیعت ہونا چاہتے تھے، تو شیخ واسطی علیہ رحمہ نے اس نور بصیرت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو، اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، جس کا ذکر ان فی ذلک لآیات للمتوسمین اور اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، اس آیہ مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء نے اس آیہ مبارکہ کے تحت بھی اس حدیث مبارکہ کو کوڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نور بصیرت اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا، جن میں سب سے بڑھ کر تو میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، پھر اہل بیت کرام، صحابہ کرام، یہ ہستیاں ہیں، اور انہی کے تصدق سے اولیاء کاملین صالحین کو بھی اس میں سے فیض ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن، جو کامل بندہ مومن ہے، اس کی فراست سے ڈرو، اس کے دیکھنے سے ڈرو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ فَإِنَّهُ يَنظُرُ، کہ بے شک وہ دیکھتا ہے بنور اللہ، اللہ کے خاص دیے ہوئے نور سے۔ اگرچہ ہماری سب لوگوں کی آنکھوں میں اللہ ہی کا دیا ہوا نور اور روشنی ہے، اسی سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو خاص نور بصیرت ہے، جو ایمان والوں کو، ایمان کاملین کے حاملین کو حاصل ہے، وہ پھر ایسی نور بصیرت ہوتی ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منکشف فرما دیتا ہے، کشف قلوب جس کو کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ واسطی علیہ رحمہ نے اس اللہ تعالیٰ کی خاص دی ہوئی نور بصیرت سے جب دیکھا تو یہی سوچ رہے ہیں کہ کوئی شیخ کامل قطب وقت مجھے مل جائیں تو میں ان کا بیعت ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اگر آپ قطب وقت سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو پھر واپس موروکو چلے جائیں، واپس افریقہ چلے جائیں، تو پھر وہاں پر شیخ عبدالسلام علیہ رحمہ وہ موجود ہیں، ان سے آپ بیعت ہو جائیں۔ تو بس آپ دوبارہ واپس اپنے وطن لوٹتے ہیں، اور شیخ عبدالسلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جو قطب وقت ہیں، اپنے وقت کے غوث ہیں، اور ان سے بیعت ہوتے ہیں۔ بیعت ہونے کے بعد سلوک کی منازل طے کرتے ہیں، تعلیم و تربیت روحانی پاتے ہیں، تزکیہ نفس، تزکیہ باطن میں کمال حاصل کرتے ہیں، اور پھر انہی کے حکم پر یہ قرآن و سنت، حدیث، فقہ کے ظاہری علوم اور روحانی علوم، ان کا فیضان، جس میں تزکیہ باطن بالخصوص، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں، اور احسان سے جس کو تعبیر کیا گیا، تصوف اور طریقت اور معرفت اور حقیقت، یہ کوئی نئی چیز نہیں، کوئی علیحدہ چیز نہیں، شریعت پر مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے عمل کرنا، یہی طریقت ہے۔ اللہ کی یاد میں ہمہ وقت محو رہنا، یہ طریقت ہے۔ اللہ اللہ کرتے رہنا بغیر کسی لالچ اور ریاکاری کے، یہ طریقت ہے۔ اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا، اس کو مد نظر رکھنا، یہ طریقت ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بسا لینا، یہ طریقت ہے۔ اللہ کے مخلوق بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا عمل کرنا، یہ طریقت ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار لینا، اسلام کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ طریقت ہے۔ جھوٹ، حسد، بغض، کینہ، چغلی، غیبت، تکبر، بدگمانی، ان اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ طریقت ہے۔ سچ بولنا، لوگوں سے محبت کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کی بھلائی چاہنا، لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا، یہ طریقت ہے۔ یعنی قرآن و حدیث، اسلام کے تمام جو احکام ہیں، ان پر اخلاص کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ عمل کرنا، اخلاقی حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے، سیاسیات کے حوالے سے، زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے، یہ اسلام پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، یہ طریقت ہی طریقت ہے۔ اور
بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کو خود اپنے ولایت کا علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ولایت عطا فرمائی ہوتی ہے، یعنی اپنا قرب، اپنی محبت عطا فرمائی ہوتی ہے، اولیاء کاملین میں وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر عاجزی انکساری اختیار کرنا، یہ بھی اولیاء اللہ کی شان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ متواضع تھے، عاجزی انکساری اختیار کرنے والے تھے کہ فتح مکہ کتنی بڑی فتح، اللہ نے فتح مبین، فتح عظیم اس کو فرمایا، روشن بڑی کھلی فتح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی سواری پر سر جھکائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے مطابق جو اللہ کی رضا کے لیے جتنی زیادہ عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنے زیادہ بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی انکساری اختیار فرمائی، پھر انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، پھر اولیاء کاملین صالحین۔ تو بس آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہمارے اندر اکڑ، تکبر، فخر، غرور اور عاجزی انکساری کا تو کہیں نام ہی نہیں ملتا۔ اسی طرح حسد، بغض، کینہ، لوگوں سے محبت کا تو نام نہیں ملتا، مسلمانوں کے ساتھ محبت، غیبت، چغلی، بجائے یہ کہ لوگوں کے اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں کہ جب کسی کو کسی انفرادی فعل پر آر دلائی جائے اور لوگوں کے سامنے کہا جائے کہ تم تو ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تو پھر حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ میں، اس برائی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں ہم کبھی نہیں جھانک کر دیکھتے، اپنا احتساب نہیں کرتے۔ اولیاء اللہ کی شان یہ کہ ان کے پاس بڑے بڑے گناہگار بھی آتے ہیں، یہ ان کو پن پوائنٹ نہیں کرتے، ان کا نام نہیں لے کر۔ اس کا طریقہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی برائی، کوئی معاملہ دیکھتے تو نام لیے بغیر محفل میں سب کو جنرلی مخاطب کر کے فرما دیا کرتے کہ لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جنرلی بات کر لیں کہ ہمارے اندر یہ برائیاں، ہاں کوئی ایسی برائی ہے جس سے لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے اور اجتماعی طور پر لوگوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، پھر نام لیا جا سکتا، اس میں حرج نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے سیر و سیاحت کی اور دنیا کے کئی خطوں میں گئے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت کے انداز میں پہنچایا۔ آپ جہاں بھی جاتے لوگوں کا ہجوم آپ کے پاس موجود ہوتا، آپ سے محبت رکھتے۔ پھر بالخصوص آپ کی جو تصانیف ہیں جو اوراد و وظائف پر مشتمل ہیں، حزب الشاذلی، حزب الکبیر، حزب البحر، حزب الانوار، اسی طرح دیگر، بالخصوص حزب البحر بہت مشہور اور معروف ہوئی، حتیٰ کہ مختلف سلاسل طریقت کے جو اولیاء اللہ ہیں وہ اس حزب البحر کا باقاعدہ اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں اور اوراد و وظائف میں شامل کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان اوراد و وظائف سے فیض و برکات حاصل کریں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص اگر شیخ کامل سے کوئی بیعت ہیں تو ان کی اجازت سے پڑھ لیا جائے تو مزید فیض و برکات حاصل ہوں گے۔ بہرحال آپ مختلف علاقوں میں سیر و سیاحت کرتے رہے، اور یہ سیر و سیاحت اگر تو صرف عیاشی کے لیے ہو تو پھر اس کو ہم منع کہہ سکتے ہیں، اور پھر ایسی عیاشی جس میں شرعی حدود کی بھی پامالی ہو، یعنی حرام کاموں میں ہم مبتلا ہو جائیں، تو پھر تو یہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر یہ سیر و سیاحت قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اس کے تحت ہو کہ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کیا کرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجرمین کا انجام کیا۔ یعنی عبرت کے لیے اگر ہم سیر و سیاحت کریں اور ہم دیکھیں کہ کہاں کیسی کیسی قومیں آباد تھیں جن پر عذاب آیا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا استہزاء کیا، ان کی شان میں تنقیص کی، ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، بے عملی کے ساتھ ساتھ بے ادبی بھی کی، تو پھر وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ آج بھی یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں۔ انڈیا کے بدبخت وہ لوگ چند وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں، اس سے پہلے فرانس، ہالینڈ، مختلف ممالک مختلف حوالوں سے۔ تو اللہ رب العزت نے تو فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے، اور یہ اس دنیا میں بھی عبرت کا نمونہ بنیں گے، اور روز محشر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے
ہے ہی دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہی فرماتا ہے دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ان کے لیے اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ وہاں پر بھی آخرت کا ذکر نہیں فرمایا، وہ دردناک عذاب یہاں بھی مل سکتا ہے، جیسے ایک کو ملا کہ وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی یہی ہے، اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ یہی آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہم بات کریں تو ہماری گفتگو میں اللہ کی محبت کا پہلو بھی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پہلو بھی ہو، صحابہ کرام اہل بیت کرام کی محبت کا پہلو بھی ہو، اولیاء اللہ کی محبت کا پہلو بھی ہو، کیونکہ یہی ہستیاں ہمارے لیے کامل مشعل راہ ہیں۔ تو آپ بھی پوری دنیا کے جن جن خطوں میں گئے، یورپ میں گئے یا بالخصوص مصر تک آپ گئے، اور مصر میں ہی آپ غالباً موجود تھے، تو وہیں پر آپ کا وصال ہوا، اور پھر وہیں بحیرہ احمر کے کنارے پر 1258 عیسوی میں آپ کا وصال ہوتا ہے، 656 ہجری، تو وہیں پر قنا اور قصیر یا قصیر یہ علاقہ، اس کے درمیان علاقہ واقعہ، وہاں پر آپ کا وصال ہوا، وہیں پر آپ کے پھر مزار مبارکہ موجود ہے۔ آج بھی سلسلہ شاذلیہ کا جو فیضان ہے یہ افریقہ بالخصوص پھر مصر اور الجزائر اور یورپ کے مختلف ممالک میں موجود ہے، جو آپ سے فیضان چلا تھا، پھر آپ کے خلیفہ تک آپ نے انہیں اپنا نائب کہہ لیجیے اور اپنا جانشین منتخب کیا، ان سے پھر وہ فیضان آگے سے آگے چلتا رہا۔ آج بھی یورپین کنٹریز اور افریقن کنٹریز جو ہیں ان میں آپ کا فیضان موجود ہے، سلسلہ شاذلیہ کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو بس ان اولیاء اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، اور ان کے نام سے یہاں ملک پاکستان میں غالباً لاہور میں ایک یونیورسٹی کبھی قیام عمل میں آیا، اگرچہ اس پر کام جاری ہے یا نہیں جاری اس حوالے سے میرے ناقص علم میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ بہرحال تمام اولیاء کاملین صالحین بالخصوص جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی جد و جہد سے عبارت ہے، اور زندگی جو ہے وہ جد و جہد، کوشش، محنت، حرکت میں آنا، اور بالخصوص دین کے حوالے سے اپنی توانائیاں صرف کرنا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، حقیقی جو پیغام ہے جس میں صرف عبادات نہیں ہیں، معاملات، اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات، عسکریات، پتہ نہیں کتنے کتنے شعبے ہیں، تعلیمات کا شعبہ بھی، الہیات کا شعبہ بھی، سبھی شعبے شامل ہیں۔ تو جو جس شعبے سے منسلک ہے اسے چاہیے کہ بحیثیت مسلمان وہ قرآن و سنت کا علم اخذ بھی کرے، حاصل بھی کرے، علماء کرام کے پاس بھی بیٹھے، اولیاء کاملین صالحین کے پاس بھی بیٹھے، تمام سلاسل طریقہ کو کوئی اس میں تعصب نہ برتے، کوئی اس میں تنگ ذہنی، تنگ نظری میں نہ آئے کہ جی میں فلاں کے پاس تو جاؤں گا، فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ہاں، جو حقیقی قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں ان کے پاس جائیے، لیکن اگر کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، یا اولیاء اللہ کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتا ہے، تنقیسی گفتگو کرتا ہے، تو پھر ان کے پاس مت بیٹھیے، محبت والوں کے پاس بیٹھیے، ان سے فیضان حاصل کیجیے، اور وہ فیضان پھر آگے آپ جس شعبے میں موجود ہیں آگے امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر آپ عالم دین ہیں، آپ محراب و منبر کے وارث ہیں، تو پھر آپ محراب و منبر پر بیٹھ کر ان عظیم ہستیوں کی محبت کا فیضان، قرآن و سنت کا پیغام عام کیجیے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، تو پھر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں یہ پیغام عام کیجیے، قرآن و سنت کا پیغام، اسلام کا آفاقی پیغام۔ اگر آپ مدرس ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر تو قرآن و سنت کا پیغام مل ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو عملی اور اصلاحی پہلو ہیں ان پر بھی بات کیجیے۔ اسی طرح کسی بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں، آپ علماء اور اولیاء ان سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے اور ان سے سیکھیے، اور جو سیکھتے جائیں وہ آگے امت تک پہنچاتے جائیں۔ یہی ان ہستیوں کا پیغام بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو تم تک پہنچے اس کو آگے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت مبارکہ ہو، ایک جملہ ہو، ایک خوبصورت اسلام کا تعلیمی اصلاحی پیغام ہو، وہ پہنچاؤ۔
آج اسی کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر والدین اپنی اولاد کو، والدین خود بھی قرآن و سنت کا علم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر، علماء اولیاء ان کے پاس بھی جائیں، خود بھی اولاد بھی، لیکن خود بھی اپنے پاس بٹھا کر جو سیکھ کر آئیں ان کو سکھائیں، ان کو اسلام کا پیغام دیں۔ یہ کسی خاص طبقے کی صرف ذمہ داری نہیں، یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، اگرچہ بالخصوص اولیاء اور علماء اس ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے، لیکن بحیثیت مسلمان ایک رسپانسیبل پرسن بنتے ہوئے سب کی ذمہ داری ہے، جتنا ہم علم حاصل کریں، اخذ کریں، اسے آگے پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسلام کے حقیقی جو احکام ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تعالی عالم اسلام کو، مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام، وقار، عوج کمال دوبارہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا سرگودا روڈ فیصل آباد سے ہیں ہمارے ایک لسنر محراب علی صاحب، اور ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے عارف والا سے ہیں محمد سہیل احمد صاحب۔ ان دونوں ہمارے دوستوں نے شادی کے حوالے سے وظیفہ پوچھا ہے جی آپ کے لیے کہ 90 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اول آخر تعداد میں درود پاک بھی پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ہے عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی سدا سلامت رہیں، کہتے ہیں کہ دو چاند روشن ہاتھوں میں خواب میں دیکھ رہے ہیں تعبیر، جی انشاءاللہ بہتر ہے، کوئی اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ شہادت کی کتنی اقسام ہیں؟ جی شہادت کی 2 بڑی اقسام ہیں، شہادت حقیقی اور شہادت حکمی۔ حقیقی جو میدان جہاد میں شہید ہوتے ہیں، اور حکمی وہ جو مختلف بیماریوں سے فوت ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہادت فرمایا کہ ان کے لیے بھی شہادت کا مقام ہے، یہ شہادت حکمیہ ہے۔ ان کے علاوہ محمد بوٹا صاحب اپنی دعاؤں سے آپ نے نوازا، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر مدثر صاحب سرگودا روڈ سے، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کی باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں سچ میں ہمدردی انسانیت کے لیے۔ کہتے ہیں بھائی میں نے میسج کیا تھا، مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے، پلیز جو بھی میری مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نمبر پر میری مدد کرے۔ کہتے ہیں کہ میرا یہ نمبر دے دیں، میں اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہوں، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ یہ نمبر ان کا مدثر صاحب کا ہے 0300 6122 یعنی 0300 61 22 اور 119۔ تو بالکل اگر یہ ضرورت مند ہیں تو جو مخیر حضرات ہیں ان کے ارد گرد کہیں سے بھی مجھے سن رہے ہیں تو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور بالخصوص چاہیں تو ویریفیکیشن بھی کرنا چاہیں تو یہ لازمی ہوتا ہے، وہ بھی کر لیں۔ غلام محی الدین صاحب ہیں، حاصل پور سے ہیں یہ، اور ہمیں سماعت کر رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں روز سنتا ہوں، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت فرمائے، اور کہتے ہیں میرے امی ابو کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، جی اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور محمد ندیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ گزارش ہے کہ آپ جب اردو بولتے ہیں تو مشکل الفاظ بولتے ہیں، کچھ الفاظ سمجھ نہیں آتے، چلیں مجھے وہ الفاظ بتا دیجئے، میں کوشش کروں گا، میری ویسے کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان انداز میں بات کروں، عام انداز میں کہ عام بندے کو سمجھ آ جائے۔ بہرحال اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں آپ مجھے بتا دیجئے، میں کوشش کروں گا ان کو تبدیل کر لوں گا۔ شکریہ آپ کا بھی۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو وظیفے بتاتے ہیں یہ خاص وقت خاص جگہ پر ہیں؟ جی کبھی بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کچھ وظائف ہوتے ہیں چند ایک جن کا کوئی خاص وقت اور خاص جگہ بھی ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ ایک اور لسنر انہوں نے کہا کہ بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی غصے میں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ طلاق ہوئی یا نہیں۔ جی طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت میں کوئی طلاق نہیں دیتا کہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے تو تمہیں طلاق، تو 3 دفعہ اگر طلاق دی ہے تو بالکل طلاق ہو گئی، آپ کی بیوی جو ہیں وہ نہیں رہی، وہ آپ پر حرام ہے۔ جی ناظرین و سامعین آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد